حدیث نمبر 4467 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئی اور ان سے مطالبہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال چھوڑا ہے اس میں سے ان کا حق وراثت ان کو دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 ماہ زندہ رہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ سے اپنے حصے کا سوال کرتی رہی جو آپ کو فدق، خیبر اور مدینہ کے صدقات سے حاصل تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو جہاں جہاں خرچ کرتے تھے میں آپ کے اس طریقے کو چھوڑ نہیں سکتا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اس طریقے پر عمل کو ترک کر دیا تو بھٹک جاؤں گا۔ مدینہ طیبہ کے صدقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تولید میں دے دیے، جبکہ خیبر اور فدق کو انہوں نے روک لیا اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقوق اور ریاست کے امور پر خرچ کرتے تھے، لہٰذا ان کا معاملہ اس شخص کے سپرد ہوگا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، چنانچہ آج تک یہی معمول ہے۔ حدیث نمبر 4468 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث ترکہ میں سے 1 دینار بھی خرچ نہیں کر سکتے، میری ازواج اور میرے عامل کے خرچ کے بعد جو کچھ بچے گا وہ صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 4469 امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 4470 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے۔